اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ کے کچن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور سردی کے اس مزیدار سے موسم کو بارش کے ساتھ کر رہے ہوں گے جی انجوائے۔ تو آج ہم نے اسی موسم کو کیا ہے جی انجوائے اور بنایا ہے مزیدار سا ونٹر اسپیشل اورنج سیسمی چکن بوٹی۔ اور یہ بارش کے موسم میں اگر آپ کا دل کرے نا کہ کچھ چٹپٹا سا مزیدار سا کھانے کو جس میں تھوڑا سا ٹینگی فلیور بھی ہو اور سویٹ اینڈ سور بھی ہو، تو پھر یہ آپ نے مسٹ ٹرائی کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے بنا رہے ہیں، لیکن بنانے سے پہلے اور دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کر دیجیے۔ تو یہاں پہ جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے لی تھی یہاں پہ ایک بریسٹ چکن کی لی تھی اور اس کو ہم نے اس طریقے سے بوٹی کٹ کر لیا تھا، جیسے آپ لوگ ملائی بوٹی میں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے ایک بریسٹ کا جو ہے اس طریقے سے ملائی بوٹی کٹ کر لیا تھا۔ اب ہم نے اس کو واش کر لیا تھا۔ واش کرنے کے بعد اس میں جائے گا جی نمک اس میں ہم ڈال رہے ہیں جی 1 چھوٹا چمچ۔ اس کے بعد ڈال رہے ہیں ہم 1 چمچ دادر مرچ کٹی ہوئی۔ آدھی چمچ ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی کالے مرچ کا پاؤڈر۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی آدھی چمچ چکن پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ چکن پاؤڈر اگر کچھ لوگ نہیں یوز کرتے آپ اس کو اسکپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں سویا سوس تقریباً 1 چمچ، اور اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں یہاں پہ بہت زبردستی سوس ہے، یہ کناس والوں کی ہے، پاکستانی برانڈ ہے، بہترین سوس ہے، اس کو بولتے ہیں جی سراچا سوس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ہم اس میں ڈالیں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ سراچا سوس نہیں اویلیبل یا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس میں آپ نے ڈالنا ہے جی چلی گارلک سوس، ٹھیک ہے۔ آپ وہ ڈال دیں اس میں 2 چمچ۔ یہاں پہ سراچا سوس ہم نے ڈالی ہے تقریباً 1 چمچ۔ اس کے بعد ڈپٹ کا ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں جی آئسٹر سوس، اور یہاں پہ یہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ اس میں ڈالیں گے یہ 1 چھوٹی چمچ، ٹھیک ہے، کیونکہ آئسٹر سوس کا جو ایک جو اس کی اروما ہے نا، بہت اسٹرانگ اروما ہوتا ہے اس کا، اور اگر ہم تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں نا تو یہ کھانے کا نا ذائقہ بھی خراب کر دیتا ہے اور کھانے کی خوشبو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ اب ہم نے ڈالا ہے تقریباً 1 کپ اس کے اندر کارن فلور، اور کارن فلور ڈالنے کے بعد یہاں پہ گیا ہے جی 1 انڈا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ڈالنے کے بعد اب یہ چیزیں ہم نے ڈال دیں، اور یہ ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو کرنا ہے جی اچھے سے مکس، ٹھیک ہے جی، اچھے سے مکس کرنا ہے، اچھے سے چکن کے اوپر جو ہے نا کارن فلور انڈے کی ہو جانی چاہیے اور سارے مسالوں کی کوٹنگ۔ تو آپ نے مکس کر لینا ہے، اور جو مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے کوٹنگ جو ہے نا اس کی ہوگی۔ یہاں پہ ہم نے کوٹنگ کر لی تھی، اور اب ہم نے کیا کیا تھا جی، آئل کو ہم نے جو ہے وہ پری ہیٹ کر لیا تھا، اور بوٹی کو ہم نے رکھا تھا تقریباً 5 to 7 منٹس کے لیے، تاکہ اچھی سی میرینیشن ہو جائے۔ جھٹ پٹ سے بننے والی ریسیپی ہے، ٹائم نہیں لگتا۔ یہاں پہ اب ہم نے ایک ایک کر کے بوٹی جو ہے نا اس طریقے سے چکن کی کر لینی ہے فرائی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی کتنی زبردست جو ہے نا اس طریقے سے آپ نے فرائی کرنی ہے، اور فرائی کرنے کے بعد تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، تھوڑی تھوڑی دیر اپنے بعد جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا مطلب چینج کر دینا اس کی ڈائریکشن، تاکہ اچھے سے جو ہے نا چکن بوٹی جو ہے وہ اچھے سے کوکڈ ہو جائے اور جو ہے نا یہ اندر تک پک جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے نا ہمارے پاس جو آنا چاہیے نا، یہ والا کلر آنا چاہیے، بڑا خوبصورت سا گولڈن کلر۔ یہ اب ہم نے ساری بوٹی فرائی کر لی تھی، اس کو ہم نے کر لیا تھا سائڈ پہ۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے جی، ایک پین لیا ہے، پین کے اندر جو ہم نے جس میں بوٹی فرائی کی تھی نا، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، میں نے الگ سے نان اسٹک پین لیا ہے۔ یہاں پہ میں نے جو ہے نا وہی جو ہمارا بوٹی فرائی والا آئل تھا نا، وہ تھوڑا سا یہاں پہ تقریباً 4 سے 5 چمچ ہم نے یہ ڈال دیے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ آئل تو آلریڈی گرم تھا، تو اس کی فلیم میں نے بالکل سلو کی تھی، اور اس کے اندر گیا تھا جی ہمارے پاس ورسٹر سوس، ٹھیک ہے، تقریباً 3 چمچ ہمارے پاس یہاں جائیں گے ورسٹر سوس کے۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ ہے جی ہمارے پاس اورنج، تقریباً ہاف اورنج کا پلپ ہے، اور 3 اورنج کے جو ہے نا تقریباً 3 مالٹوں کے ہمارے پاس یہاں پہ جوس ہے، تو یہاں پہ ہم نے یہ ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے ڈالنا ہے یہاں پہ تقریباً 1.5 چمچ کے قریب چینی کا، اور آپ لوگ کہیں گے یار یہ آج کیا بن رہا ہے، چکن بھی جا رہا ہے، آئسٹر سوس اور سراچا سوس اور چینی بھی اور مالٹے بھی، تو یقین کریں بہت زبردست بنتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے، ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا تقریباً 2 پنچ کے قریب، اور تھوڑی سی ہم نے یہاں پہ ڈالی تھی دادر مرچ کٹی ہوئی، تقریباً یہ ہم نے ڈالی تھی چھوٹی والی 1 ٹی اسپون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے جو ہے نا اس کو ہم نے جو ہے نا وہ اچھے سے سوس بنانا اور اس کو اچھے سے کوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کوکڈ ہو جائے اور تھوڑی سی تھک ہو جائے تو اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جی چکن، اور چکن ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اس طریقے سے اچھے جو ہے اس کے اندر سوٹے کر دینا ہے، اور یہاں پہ ڈالنے ہیں ہم جی وائٹ سیسمی سیڈس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فلیور بنتا ہے نا، انشاءاللہ آپ لوگ جب ٹرائی کریں گے نا، اور اس ویدر میں جب ہلکی ہلکی
بارش ہو رہی ہے اور پکوڑوں آپ روز پکوڑے بنا کے تھک جائیں اور آپ کے یار کچھ مزیدار سا چٹپٹا سا ڈفرینٹ کھانے کو دل کرے تو یہ ریسیپی تو مست بنتی ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے جی، یہاں پہ تھوڑا سا اس کو سوٹے کرنا تھا۔ سوٹے کرنے کے بعد یہاں پہ جائے گا جی ہمارے پاس 1 عدد لیمن جوس، ٹھیک ہے۔ ایک لیمن کو میں نے سکویز کیا ہے اور فریشلی سکویز کیا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے لیمن کا جو جوس ہے نا اس کو نکال کے نہیں رکھنا، آپ نے فریشلی کٹ کرنا ہے اور فوراً سے ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کو ہم نے سوٹے کر لیا تھا اور زبردست ہی جو ہے نا ہماری یہ جو بوٹی ہے نا یہ ہو گئی ہے تیار، اور کھانے میں جتنی دیکھنے میں یہ ٹیمپٹنگ اور مزے کی تھی، کھانے میں اور بھی زیادہ مزے کی تھی۔ تو جی آپ بنا کھائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں اور اس ونٹر سیزن کی بارش کو کریں انجوائے۔ اس ریسیپی کے ساتھ مجھے کریں دعا میں یاد، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔